الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد ويا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان مخلوقات میں ہر قسم کی مخلوق میں کچھ کا درجہ اونچا رکھا، کچھ کا نیچے رکھا. مثلا اللہ جل شانہ کی اس کائنات میں سب سے مقدس ترین مخلوق انبیاء علیہ السلام، نبی. ان نبیوں میں نبوت تمام نبیوں کی برابر تھی، لیکن کچھ نبیوں کا درجہ باقی نبیوں سے اونچا ہے. اس کو قرآن نے خود بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ ہے نبی اور یہ تمام نبی ہیں، مگر بعضوں کا درجہ دوسرے نبیوں سے اونچا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں کو ہم برابر نبی مانتے ہیں، سارے نبیوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ نبیوں کا درجہ اونچا ہے، کچھ نبیوں کا درجہ اونچا نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے نبی جن نبیوں میں سے بعضوں کا درجہ دوسرے بعضوں سے اونچا کر دیا گیا. چنانچہ 4 بڑے نبی تمام نبیوں میں منتخب ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور چوتھے سید الانبیاء محمد رسول اللہ. اسی طرح سے اللہ کی اس دنیا میں ایک اہم ترین مخلوق فرشتے ہیں. یہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم میں فرشتوں کا تعارف کرایا گیا، لا یعصون اللہ ما امرہم. نبی فرشتے وہ مقدس مخلوق ہیں کہ اللہ کی وہ نافرمانی بالکل نہیں کرتے ہیں. ان فرشتوں میں بھی کچھ فرشتوں کا درجہ بہت اونچا ہے. چنانچہ 4 فرشتوں کا درجہ اس کائنات میں تمام فرشتوں سے اونچا ہے. ایک حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے ملک الموت جن کا نام عزرائیل بھی ہے. یہ 4 فرشتے باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں. اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ کی ایک مقدس ترین مخلوق، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی آواز؟ یوں چاوا چنا آواز یوں آواز نہیں آ رہی ہے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان مخلوقات میں ہر قسم کی مخلوق میں کچھ کو اونچا درجہ دیا اور کچھ کو اونچا درجہ نہیں ہے. جیسے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ 4 نبیوں کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ. اسی طرح سے فرشتوں میں تمام فرشتوں سے زیادہ اونچا درجہ دیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت ملک الموت جن کا نام اسرائیل بھی ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ کے مخلوق میں بڑی اہم ترین مخلوق مسجدیں ہیں. ساری دنیا کی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مگر 4 مسجدوں کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہے. ایک ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسرا ہے مسجد نبوی یعنی مدینہ شریف کی مسجد، تیسرا ہے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور چوتھی ہے مسجد قباء. مسجد قباء مدینہ شریف کی مسجد ہے. تو 4 مسجدوں کا درجہ دنیا کی تمام مسجدوں سے اونچا ہے. اسی طرح سے اللہ کی اس مخلوق میں پہاڑ بے شمار ہیں، لیکن 4 پہاڑوں کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہے. ایک کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ طور آج بھی موجود ہے، اور وہ درخت بھی موجود ہے جس درخت کے اندر سے آگ جل رہی تھی، اور اس درخت کے اندر سے آواز آئی تھی اللہ کی طرف سے اننی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. تو کوہ طور. اسی طرح سے غار حرا کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں جبل نور، اور تیسرا ہے جبل رحمت جو عرفات کے میدان میں ہے، اور چوتھا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس جس پر حجر اسود طویل زمانے تک رہا. اور اس جبل ابو قبیس پر، پہاڑ ابو قبیس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو دنیا کے تمام پہاڑوں میں افضل ترین پہاڑ 4 ہو گئے. نبیوں میں 4 نبی افضل، فرشتوں میں 4 فرشتے افضل، مسجدوں میں 4 مسجدیں افضل، پہاڑوں میں 4 پہاڑ افضل. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، اور وہ 104 کتابیں ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں افضل ترین کتابیں 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم. بس تمام مخلوقات کا معاملہ ایسا ہی ہے. جیسے اللہ نے پتھر پیدا فرمائے ہیں، سب سے مقدس ترین پتھر حجر اسود ہے. اللہ نے پانی پیدا فرمایا، اس دنیا میں سب سے مقدس ترین پانی زمزم کا پانی ہے. ٹھیک، بلکہ کچھ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ترین پانی وہ انسانوں کے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے، اور وہ پانی تھا جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا. وہ پانی زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے، مگر وہ اسی زمانے میں رہا ہے، اس کے بعد آگے نہیں مل سکتا وہ. تو اب اس دنیا میں سب سے مقدس ترین پانی کون سا ہوا؟ آب زمزم، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے بھی انسان پیے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. اور بے شمار انسانوں کے تجربات ہیں کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا گیا وہ مقصد پورا ہو جاتا تھا. ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کو پیشاب کا تقاضا بہت زیادہ آتا تھا، یعنی ہر آدھ گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد ان کو پیشاب کی ضرورت پیش آتی تھی. تو وہ خانہ کعبہ میں جو اندر جاتے تھے وہ کہتے تھے یا اللہ میں زمزم کا پانی اس نیت سے پیوں گا کہ جتنی دیر میں خانہ کعبہ میں رہوں گا پیشاب نہیں آنا چاہیے. چنانچہ وہ زمزم کا پانی بہت زیادہ پیتے تھے. اس کے بعد 4-5 گھنٹے بھی اگر خانہ کعبہ میں رہتے تھے پیشاب نہیں آتا. اور اس کے بعد جب ڈیرے پر آتے تھے سب سے پہلے باتھ روم جاتے تھے. خیر، تو زمزم کا پانی اس دنیا کا مقدس ترین پانی ہے. بس اسی طرح سے ہر مخلوق، اسی طرح سے اللہ تعالی شانہ نے دن پیدا فرمائے. ان دنوں میں سے بھی 4 دن افضل ترین دن ہیں. ان میں سے ایک عید الفطر کا دن، دوسرے عید الاضحیٰ کا دن ہو گئے 2، اور تیسرے عرفے کا دن، اور چوتھے عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن اور ہیں. اس طرح سے 5 دن افضل ترین دن بن جاتے ہیں جن 5 دنوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ عید الفطر کا دن، اور اسی طرح سے 10 محرم کا دن، اور عید الاضحیٰ کا دن، اور ایک جمعے کا دن جس دن قیامت قائم ہو جائے گی. جیسے اللہ نے ان تمام مخلوقات میں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ مقدس بنایا، اسی طرح سے اللہ نے رات پیدا فرمائی ہے. اور رات پیدا کرنے کا تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم رات میں آرام کر سکو.
اگر میں رات نہیں لاؤں گا تو تم آرام بھی نہیں کر سکو گے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. میں نے اپنی رحمت سے تمہاری رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کر سکو. اب جتنی راتیں اللہ نے بنائی ہیں ان راتوں میں 4 راتوں کو افضل بنایا گیا. ان 4 راتوں میں سے افضل رات جو ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے اسی طرح سے شب برات کی رات. ہر مخلوق میں 4 کو منتخب کیا. بس اسی طرح سے راتوں میں سے بھی 4 راتوں کو منتخب کیا. وہ 4 راتیں اہم ترین راتیں ہیں. ایک شب قدر کی رات، دوسرے شب برات کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. ہر مخلوق میں سے 4 کو منتخب کیا. راتوں میں سے بھی 4 راتوں کا خاص درجہ دیا ہے. ان راتوں میں سے ایک شب برات کی رات بھی ہے. شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ بعض چیزوں کی شریعت فضیلت بھی بیان کرتی ہے، حکم بھی مقرر کر دیتی ہے، طریقہ بھی بتا دیتی ہے. مثلا نماز کی فضیلت بھی بیان کی، نماز کا طریقہ بھی مقرر کر دیا، نماز کا وقت بھی بتا دیا. روزے کی فضیلت بھی بیان کر دی، اس روزے کا وقت بھی مقرر کر دیا، روزہ رکھنے کا طریقہ بھی مقرر کر دیا. زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، اس کی فضیلت بھی بیان کی، اس کے فائدے بھی بیان کیے اور زکوٰۃ کی ساری تفصیل بھی بیان کر دی. لیکن کچھ شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ شریعت حکم دیتی ہے، تفصیل نہیں بتاتی. تفصیل آپ خود ہی طے کرو. مثلا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا اگر تم بیمار ہو جاؤ گے تو علاج کرنا ہے، مگر علاج دونوں سے کت کن چکا ہو. یہ نہیں بتایا علاج کیسے کرنا ہے کہ علاج تم اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں علاج کتنی ترقی کر جائے شریعت کے دائرے میں رہے گا. یا مثلا شریعت نے کہا علم حاصل کرو، طریقہ نہیں بتایا کہ تم ٹیوشن پڑھو گے، کتاب سے پڑھو گے، نیٹ سے پڑھو گے، استاد کو اپنے گھر بلاؤ گے، کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھو گے یا زبانی پڑھو گے. کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا علم حاصل کرو. اسی طرح سے شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جس میں شریعت اسلامیہ حکم دیتی ہے، طریقہ نہیں بتاتی. اور کچھ احکام ایسے ہیں جس میں شریعت نے حکم بھی دیا، طریقہ بھی بتایا. جہاں شریعت نے طریقہ بتایا وہاں وہی طریقہ فالو کرنا ہے، اور جہاں شریعت نے طریقہ نہیں بتایا اس کا مطلب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کرو، عمل ہم فضیلت ہم بیان کر دیتے ہیں. مثلا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا اللہ کے راستے میں خود خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. نہ ٹائم بتایا، نہ وقت بتایا، نہ طریقہ بتایا. آپ پیسہ خرچ کریں، جانور ذبح کریں، مسجد بنائیں، یتیم خانہ بنائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے تقسیم کریں، جو چاہیں کریں. بس شریعت نے مقرر نہیں کیا، متعین نہیں کیا یہی چیز دینی ضروری ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، لیکن طریقہ کچھ نہیں بتایا کہ طریقہ تم خود ہی طے کرو. تم چاہے نمازیں پڑھو، تم چاہے تسبیحات پڑھو، تم چاہے تلاوت کرو، تم چاہے دعائیں کرو، کم کرو یا زیادہ کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے. فضیلت ہم بیان کر دیتے ہیں. یہ شریعت کا قصور ہے اور اس کو سمجھ کر کے رکھنا ہے. شریعت اسلامیہ کبھی حکم بھی دے گی، اس حکم کا طریقہ بھی بتائے گی، اس کی ٹائمنگ بھی طے کر دے گی. اس میں انسان کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. نماز کا وقت مقرر کر دیا، اس کا طریقہ بھی مقرر کر دیا، اس کی رکعتیں بھی طے کر دی. ہم اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے. ہمارا رجی چاہے گا کہ فجر کی نماز میں 2 کے بجائے ہم 4 رکعت پڑھنا چاہیں گے، نہیں پڑھ سکتے. اور کبھی تھکاوٹ ہو گئی تو 4 کے بجائے 2 ہی کر دیں گے، وہ نہیں کر سکتے. مغرب کی نماز 3 کے بجائے ہم 4 کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے. اور اگر رکوع میں 1 کے بجائے 2 کریں، سجدے کے بجائے 4 سجدے کریں، نہیں کر سکتے. شریعت نے جو طے کر دیا وہی کرنا پڑے گا. لیکن شریعت اسلامیہ کے کچھ احکام ایسے ہیں جن احکام میں شریعت نے چھوٹ دے دی، صرف حکم دے دیا یہ کر لینا، طریقہ ہم نہیں بتایا. طریقہ جیسی تمہاری مرضی ویسے کرو. شریعت اسلامیہ نے کہا حج کرو، سفر کیسے کرنا ہے کہ سفر کا طریقہ مقرر نہیں کیا. اس زمانے میں اونٹوں میں سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا. اگلے زمانے میں گھوڑوں میں سفر ہونے لگا. اگلے زمانے میں یہ جو ہے شپ سے سفر ہونے لگا. آج ہوائی جہازوں سے سفر ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کے جانور مدینے سے لے کر کے آئے تھے. آج کوئی جانور لے کر جا ہی نہیں سکتا یہاں سے. ٹھیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ یمن سے لے کر کے آئے تھے حج میں قربان کرنے کے لیے. ظاہر ہے آج کہاں سے ہم اونٹ کے لے کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے طواف کرنے کا حکم دیا، طواف کرنے کی فضیلت بیان کی. یہ نہیں بتایا طواف کیسے کرو گے، تم پیدل کرو گے یا اونٹ پر کرو گے یا کس طرح سے کرو گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ایک طواف کیا اور اونٹ پر سوار ہو کے طواف کیا. اللہ کے نبی نے ایک طواف کیا تھا اونٹ پر سوار ہو کر. آج بہت سارے لوگ طواف کرتے ہیں ویل چیئر پر. شریعت نے صرف طواف کرنے کا حکم دیا، طریقہ مقرر نہیں کیا. بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جو رات ہے
شب برات کی رات، اس شب برات کی رات کی فضیلت اللہ کے نبی نے خوب بیان فرمائی. یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کی حدیثیں موجود ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور بہت سارے بھائی جو اپنی طرف سے طرح طرح کے اعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اور وہ بھی صحیح نہیں ہے. شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت سورہ 25ویں پارے میں ہے، سورہ دخان، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت شب برات کے متعلق ہے. تمام مفسرین نہیں کہتے، بہت سارے مفسرین یعنی کچھ، ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ شب برات کے متعلق ہے. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا. برکت والی رات سے مراد یا تو شب قدر ہے یا شب برات ہے. تو اکثر مفسرین تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے شب قدر، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، لیلۃ مبارکہ تم سے مراد شب برات ہی ہے. تو گئے شب برات میں اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور شب قدر میں قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. فیصلہ اس رات میں کیا اور کام کا آغاز جو ہے وہ اس رات میں ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے کہ دو آدمی آپس میں سائن کرتے ہیں اور وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو جس دن سائن کیا وہ ایک ڈیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جب آپس میں ایگریمنٹ کا سائن ہو گیا، اس کے بعد جب ایگریمنٹ کے مطابق کام شروع کرتے ہیں وہ دوسرا دن ہوتا ہے. تو سائن تو فلانے دن ہوا ہے اور کام آج شروع ہو گیا. بس ٹھیک ہے سر، ایک آدمی کو کنسٹرکشن کرنا ہے، آپ نے کسی بلڈر کو لایا اور اس سے کہا کہ ہم اب آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور ایگریمنٹ میں تمام ڈیٹیل طے ہو گئی، اور ڈیٹیل طے ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، سائن ہو گیا. اور سائن ہونے کے بعد اب کام کب سے شروع کریں گے؟ انہوں نے کہا صاحب اگلے مہینے رمضان کے بعد سے. تو رمضان کے بعد سے کام شروع ہو گیا. تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے کام فلاں دن سے شروع کیا، یعنی سائن کیا، اور ہم نے کام فلاں دن سے شروع کیا، یعنی اس دن واقعی کام کا آغاز ہوا. اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب قرآن اس مہینے میں نازل ہوا یا اس مہینے میں نازل ہوا، دو آیتیں الگ الگ ہیں، تو اس میں تضاد کچھ نہیں ہے. لیکن بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، جو 25ویں پارے میں سورہ دخان کی پہلی آیتیں ہیں، وہ شب برات کے متعلق نہیں بلکہ شب قدر کے متعلق ہے. اگر یہ قرآن کی آیت شب برات کے متعلق نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اب حدیث. تو حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اکثر کتابوں کے اندر شب برات کی فضیلت کی حدیثیں موجود ہیں. اکثر کتابوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے حدیث کی کتابوں میں مشہور کتاب ہے ترمذی شریف. یہ ترمذی، امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے. اس بزرگ کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا عیسیٰ. تو محمد ابن عیسیٰ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس شہر کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اس شہر کا نام ہے ترمذ. اس ترمذ شہر کے قریب ایک قصبہ تھا، اس قصبے کا نام تھا بوغ. ٹھیک، اس بوغ میں پیدا ہوئے تھے. اس لیے ایسے ہی مان لیجیے جیسے فرض کرتے ہیں ایک آدمی شوپیان کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا، تو یہاں جب شہر والے اسے کہیں گے شوپیان میں کچھ ساڑی کا گاؤں پہنچ جاؤں. یا بالکل اسی طرح سے ایک آدمی بارہ مولہ کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا ہے، تو یہاں جب اسے کہیں گے کہاں کا ہے، کہا بارہ مولہ کا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہیں کشمیر کے کسی بھی گاؤں کا ہوگا، جب وہ کسی باہر کے شہر میں پہنچے گا، اس سے جب پوچھیں گے آپ کہاں کے، وہ کہے گا کشمیری. تو بس ٹھیک اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ ترمذ شہر کے قریب ایک گاؤں بوغ میں پیدا ہوئے، اور نام ان کا رکھا گیا تو محمد. ترمذی تھے اس لیے کتاب کا نام بھی ترمذی شریف ہو گیا، اس میں حدیث موجود ہے. اسی طرح سے بہت مشہور امام گزرے ہیں اور بہت بڑے مصنف تھے. وہ بہت بڑے مفسر بھی تھے، انہیں تفسیر بھی لکھی. وہ بہت بڑے محدث بھی تھے، انہیں حدیث کی کتاب بھی لکھی. وہ بہت بڑے مورخ تھے، انہیں تاریخ کی کتاب بھی لکھی. وہ بہت بڑے اصول فقہ اور اصول حدیث کے مورخ بھی تھے. ان کا نام تھا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. یہ شافعی المسلک تھے. انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر جلالین، اور دوسری تفسیر لکھی ہے تفسیر در منصور. اس در منصور میں تقریباً 10 حدیثیں اس آیت کے نیچے لکھی ہیں جو شب برات کے فضیلت کے بارے میں ہے. لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی. سیوط مصر میں ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہتے تھے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی. وہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے حدیث کی کتاب بھی لکھی ہے الجامع الصغیر، الجامع الکبیر. انہوں نے تفسیر کی کتاب بھی لکھی ہے در منصور. انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء. انہوں نے اصول حدیث کی کتاب، غرض یہ ہر فن کا امام ہے. وہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول تفسیر، تاریخ، ان تمام میدانوں کے وہ امام ہیں.
جلال اس نے کتاب لکھی در منصور، اس میں تقریباً 10 حدیثیں جمع کی ہیں۔ اسی طرح سے حدیث کی مشہور کتاب ہے مشکاۃ شریف، اس میں بھی حدیثیں ہیں۔ حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے سنن بیہقی، اس میں بھی حدیث ہیں۔ حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے مستدرک حاکم، اس میں بھی حدیث ہیں۔ غرض یہ کہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت کے متعلق حدیثیں موجود ہیں۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت معاذ بن جبل، ان صحابہ کرام میں سے حضرت عائشہ صدیقہ، ان صحابہ کرام میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان صحابہ کرام میں سے حضرت ابو سلمہ، اور ان صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو شب برات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ لہذا شب برات کو اللہ نے یقیناً فضیلت عطا فرمائی ہے دوسری تمام راتوں کے مقابلے میں، مگر شب قدر سے کم درجہ ہے۔ شب قدر کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو شب قدر کا درجہ زیادہ اونچا ہے بمقابلے شب برات کے، لیکن یہ کہنا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا سنن ترمذی۔ اس سنن ترمذی کی جو شرح لکھی گئی ہیں، ایک عربی شرح ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الاحوزی، وہ لکھنے والے ہیں قاضی عبدالرحمن مبارک پوری، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ صاحب اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، حدیثیں جمع موجود ہیں۔ بہرحال حدیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ قسم قسم کی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ تعالی شانہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کر دیتے۔ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے مقابلے میں عرب میں جو قبائل تھے ان قبائل میں الگ الگ خصوصیات تھی، جیسے مکہ شریف کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بزنس مین تھے، اور مدینہ شریف کے اکثر لوگ جو ہیں وہ باغبانی اور زمینداری کرتے تھے، اور اسی طرح سے کچھ قبیلے جو ہیں وہ جنگجو قبیلے تھے، اور کچھ قبیلے جو ہیں وہ اونٹوں کا کاروبار زیادہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب، وہ بھیڑ بکریوں کا کاروبار زیادہ کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کو زیادہ پالتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بال جتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس بات اب یہ بے شمار یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی بہت زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے، مقصد ہوتا ہے بہت زیادہ، حدیث میں موجود ہے۔ یا اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ شب برات میں اللہ تعالی شانہ شروع رات میں پہلے آسمان پر اتر کر آتے ہیں۔ اب یہ پہلے آسمان پر اترنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے بس میں سمجھنا میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کو کوئی جسم تو ہے نہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ شانہ پہلے اوپر والی منزل میں تھے پھر نیچے والی منزل میں اتر کر کے آگے۔ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کا نیچے آنے کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے وہ نیچے، مگر حدیثوں میں موجود ہے ینزل تبارک و تعالی، اتر آتے ہیں اللہ جل شانہ الی السماء دنیا والے آسمان پر، فی اول لیلۃ، رات کے شروع میں ہی، فیقول هل من سائل، پھر اعلان کرتے ہیں کون مانگنے والا ہے، اعلان کرتے ہیں هل من مستغفر، کون ہے اللہ سے مغفرت چاہنے والا، پھر اعلان کرتے ہیں حل من مستجیب، کون ہے اللہ سے دعائیں کرنے والا۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے صبح تک۔ یہ حدیث شب برات کے متعلق بھی ہے اور شب برات کے علاوہ باقی ہر رات کے بارے میں بھی ہے، لیکن جو ہر رات کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ہر رات اتر کر کے آتے ہیں مگر آخری رات میں۔ بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں میں جو حدیث ہے اللہ پہلے آسمان پر اتر کر کے آتے ہیں اس میں رات کے اخیر میں، لیکن شب برات کے متعلق جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ شب برات کی رات میں اتر آتے ہیں رات کے پہلے حصے میں۔ اب اترنے کے معنی اس حدیث میں جو ہوگا وہ بھی وہی اسی حدیث میں بھی ہوگا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند کے۔ یہ جو چند افراد ہیں یہ ایک حدیث میں کچھ اور بیان کیا گیا، دوسری حدیث میں کچھ اور افراد کا تذکرہ ہوا، ایک حدیث میں کچھ اور افراد کا تذکرہ ہوا۔ مثلا ایک حدیث میں بیان ہوا جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو شراب پینے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو کینہ رکھنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو جادو کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو تکبر کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو ناچ گانے سننے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے جب تمام حدیثوں کو جمع کر کے لسٹ بنائی گئی تو تقریباً 14 آدمی آتے ہیں
کہ 14 آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اس میں شرابی بھی ہے, ہاں اس میں یہ جو ہاتھ دے کر خبریں سنانے والا, کہانت کی بنیاد پر خبریں سنانے والا. ایک تو ہے محکمہ موسمیات خبریں سناتا ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ صاحب محکمہ موسمیات والا کہتا ہے کہ کل کو بارش ہوگی, پرسوں یہ ہوگا, اور ہو جاتا ہے, تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پر یقین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کے آگے یہ ہوگا, اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو الرجی ہو جائے گی, اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو اس میں سائڈ افیکٹ ہوگا, اگر آپ یہ چیزیں, تو اس میں کوئی غیب کی خبریں نہیں ہیں, یہ تجربات کی بنیاد پر ہیں. اس لیے یہ کوئی منع چیز نہیں ہے. محکمہ موسمیات کے لوگ جو ہیں وہ کوئی غیبی خبریں نہیں سناتے ہیں, دراصل موسم کے ضابطے ہیں, اور وہ موسم کے ضابطے ہم بھی پڑھیں گے, ہم بھی وہی بتائیں گے. ہر آدمی جانتا ہے اگر دودھ میں پتی ڈالیں گے اور اس کے بعد دھوپ آگ پر رکھیں گے, تھوڑی دیر میں دودھ کا رنگ سفید کے بجائے لال ہو جائے گا, چائے بن جائے گی. تو آپ کہیں گے کہ صاحب اس نے بڑی عجیب و غریب پیشن گوئی کی, یہ کیسے ہو گیا, اس کو کیسے پتا چل گیا یہ لال بن جائے گا؟ جواب ہے یہ تجربات کی دنیا, اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری تجربات کے ہٹ کر کے صرف غیبی بنیاد پر کوئی خبریں سناتا ہے آئندہ یہ ہونے والا ہے, ٹھیک جیسے جہاں کشمیر میں بھی اس کے اثرات ہیں. دو میاں بیوی میں آپس میں ٹکراؤ ہے, اخلاق رویہ صحیح نہیں ہے, تو کہنے والا کیا کہتے ہیں, تو وہ نمن چک ستارہ رہ رہا, ان کے ستارہ نہیں جوڑ رہا ہے. وہ ستارے کہاں ہیں جو ان کے ساتھ جوڑنے جو؟ اچھا, اسی طرح سے بعض دفعہ کہتے ہیں جب رشتہ بیارے کریں گے مگر گھنسو من ستارہ چھکا کے نہ, تو ستارے کہاں دیکھنے ہیں, یہ ہے وہ غیبی خبریں. اسی طرح سے گھروں میں لوگ آئیں گے, وہ آ کر کے ہاتھ دے کر پھر کہے گا آپ کو یہ ہوگا, آپ کو یہ ہوگا, آپ کو یہ ہوگا, یہ خبریں کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنا, جو کسی جھوٹی خبریں سنانے والے کے پاس آیا, فصدقہ, اس کی تصدیق کی, اس نے انکار کر دیا اس دین کا جو اللہ نے مجھ پر دین نازل فرمایا. تو اس لیے جو غیبی خبریں سنانے والے ہیں ان کی خبریں سنانا بھی غلط. اچھا عجیب بات یہ ہے, وہ تو ہم کو خبریں سنانے کا تم اتنا پیسہ کماؤ گے, پھر ہم کو کہتا ہے میں نے جو خبر سنا ہے آپ مجھے پیسے دے دو. تو وہ اپنی تقدیر کو کیوں نہیں دیکھتا, یا اپنی قسمت کو خود کیوں نہیں بناتا ہے؟ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. بہرحال ان تمام افراد کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اپنے رویے کو درست نہ کریں. حضرات, اللہ بے انتہا زیادہ رحیم ہے, بلکہ جتنا انسان سوچ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رحیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا. کیا مطلب؟ یعنی باپ اپنے بیٹے کی کتنی غلطیاں برداشت کرتے کرتے آخر میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے, وہ کہتا ہے تم خراب ہو, میں تم سے ناراض ہوں, میں تو میرے بیٹے ہی نہیں ہو, تم دفع ہو جاؤ. غرض یہ کہ باپ بھی کبھی نہ کبھی غصے ہو ہی جاتا ہے. ماں اپنے بچے پر سب کچھ, مگر وہ ماں جو اپنے بچے کو کہتی ہے, کیا کہتی ہے, بلا گئے بھلائی, بلا گئے رج چپی, مگر یہی ماں کبھی ناراض ہو کر کہتی ہے نیار دفعہ گس وہ اڑ چکی, وہی ماں کہتی ہے. لیکن اللہ جل شانہ کی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ساری زندگی بندے کو دیکھتے ہیں وہ گناہ کرتے ہوئے, ایک مرتبہ بھی پکڑ نہیں کرتے, ایک مرتبہ بھی ایکشن نہیں لیتے ہیں کہ تو اتنی زمانے گزر گئے تجھ کو میری نافرمانی کرتے ہوئے, تیری آنکھیں بھی گنے گا, تیرا کان بھی گنے گا, تیری زبان بھی میرے حکموں کے خلاف چلتی ہے, تیرا رویہ بھی میرے حکموں کے خلاف ہے, تو کمانے میں بھی حکموں کو توڑتا ہے, خرچ کرنے میں بھی تو بچا ہی نہیں ہے کوئی گناہ جو تو نے نہ کیا ہو. لیکن پھر بھی اللہ پردہ بھی رکھتے ہیں اور فوراً سزا بھی نہیں دیتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں ارحم الراحمین ہوں, یہ ارحم الراحمین ہی کی وجہ سے میں تم کو فوراً سزا نہیں دیتا. اگر انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے میں سزا دینا شروع کر دوں, ماں ترک علی ظہرہا من دابہ, روئے زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں بچے گا, کیڑا مکوڑا بھی باقی نہیں بچے گا. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحیم ہے. اس رحیم ہونے کی وجہ سے بندے کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ شان عطا کر دیتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے, اور انسان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں آ کر کے ہمیں آنکھیں ہونی چاہیے, اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے, اور آنکھ کا آٹومیٹک حفاظتی سسٹم بھی ہونا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم تھا, لیکن اللہ نے آنکھ بھی دی, آنکھ میں لائٹ بھی دی, اس آنکھ کے حفاظت کا آٹومیٹک سسٹم بھی دیا. اور وہ آٹومیٹک سسٹم کیا ہے کہ جناب آپ کی آنکھوں کے اوپر کور لگایا, اور وہ کور خود بخود کام کرتا رہتا ہے. ہم گن نہیں سکتے دن میں کتنی مرتبہ آپ اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ کھولتے ہیں. رات کو ہمیں سونے کے لیے ہمیں آنکھوں کو بند نہیں کرنا ہے, وہ آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے, اور پوری رات یہ کور جو ہے وہ آنکھ کو بند کر کے رکھتا ہے تاکہ, اور آپ کو
اگر میڈیکل پڑھا ہوگا یا اگر پڑھیں گے آگے چل کر کے، اگر آنکھ کھلی رہے گی اور 5 سے 7 گھنٹے تک اگر آنکھ کھلی رہے گی تو آنکھ کے اوپر گرد و غبار آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن صبح یہ آنکھ دیکھ نہیں سکے گی، چاہے آنکھ پر کور لگا دیا۔ اور یہ جو کور ہے یہ سپرنگ کی طرح کام کرتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے سمجھ سکتا ہے بندہ کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کتنی، اور یہ انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے یہی معاملہ۔ تو انسانوں کو، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، بہت رحم، اس لیے بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے بندو، نافرمان کو بھی کہتے ہیں اے میرے بندو۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی باپ بارہا دیکھتا ہے میرا بیٹا نافرمانی کرتا ہے، پھر وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے، گمراہ مت کر دی، اور گمراہ سچ میں ہو گئے، تو پھر بھی محبت کے ساتھ کہتا ہے۔ وہی ماں جس ماں کو بیٹا توہین کرتا ہے، وہی ماں کہتا ہے لگے بلائے لگے رچے۔ حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے محبت کے 10 حصے کر دیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا، 9 حصے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصہ جو ساری کائنات میں تقسیم کیا، وہ ایک حصہ تقسیم ہوتے ہوئے تو انسانوں کو بھی ملا، جانوروں کو بھی ملا، پرندوں کو بھی ملا۔ گائے کے دل میں بچڑی کی محبت، گھوڑی کے دل میں بچھیری کی محبت، چڑیا کے دل میں چوزے کی محبت، مرغی کے دل میں بچے کی محبت، ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت، یہ ساری وہی ایک حصہ جو تقسیم ہوا ہے۔ گویا 100 حصوں میں سے 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیا گیا، اور 90 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جب ساری کائنات میں تقسیم ہونے والی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ماں اپنے بچے پر، باپ اپنے بیٹے پر، بھائی اپنے بھائی پر، شوہر اپنی بیوی پر، بیوی اپنے شوہر پر کتنی قربانیاں دیتی ہے، تو کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ کی اس محبت کا، جو 90% محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اپنے ہر بندے کے لیے۔ اللہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں وہ ارحم الراحمین، میرے رحموں کی، فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز میں چھائی ہوئی ہے، میرا غضب اتنا بڑھ زیادہ نہیں ہے جتنی میری رحمت ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا غضب اللہ کی رحمت ٹکرا جاتی ہے تو اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے، اللہ کا غضب پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف کرایا جو بسم اللہ کے ذریعے سے، تو یہ نہیں کہا شروع اس اللہ کے نام سے جو غضب کرنے والا ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو قہر کرنے والا ہے، حالانکہ قہر بھی اللہ کی صفت ہے، جبار و قہار اللہ کی صفت ہے، بلکہ کیا کہا شروع اس اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو چونکہ اپنے بندوں سے محبت ہے، اور یہ محبت جو ہے وہ ہر جگہ، بلکہ سمجھنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، رب کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ ذات جو ہر مخلوق کی ہر حالت میں جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کر دے اس مخلوق کے مانگنے سے پہلے۔ وہ ذات جو ہر مخلوق کی ہر ضرورت پوری کر دے اس طرح سے کہ اس مخلوق کے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے مانگنے سے پہلے ضرورت پوری کر دے۔ مثلا ماں کے پیٹ میں انسان کو کیا ضرورت ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو ہے ہی نہیں، وہ وہاں تو ابھی مرد کا سپرم آیا اور عورت کا ایگ جمع ہو گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں، تو اس کو سب کچھ ضرورت ہے، اور سب کچھ ضرورت ہونے کے ساتھ ہی اس کی شکل سب سے الگ بننی چاہیے، اس کا ڈی این اے سب سے الگ ہونا چاہیے، یہ مرد بنے یا عورت بننی چاہیے مگر یہ سب سے ڈفرنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے پاس آنکھ ہے، اس کے بعد بھی آنکھ ہونی چاہیے، ہر انسان کے پاس جو باڈی سسٹم ہے وہ سارا باڈی سسٹم اس انسان کے پاس ہونا چاہیے، مگر ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس بچے کی ہر چیز باقی تمام انسانوں سے الگ ہونی چاہیے، ورنہ اگر یہ ویسی شکل لے کر آ گیا دنیا میں جیسے باقی انسانوں کی شکلیں ہیں تو پہچان ہی نہیں جائے گا یہ کون ہے۔ تب اللہ تعالیٰ شانو ہر انسان کو ماں کے پیٹ میں شکلیں الگ دیتا ہے، کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملے گی، کسی کا ڈی این اے کسی کے ساتھ نہیں ملے گا، کسی کے فنگر پرنٹس دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے، کسی کی آنکھ دوسرے انسان کے ساتھ آنکھ نہیں ملے گی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ شانو الگ، تاکہ میرے بندے کل کو ٹکرانے نہیں چاہیے۔ آج کیا کہتے ہیں، آنکھوں کا جیسا کارڈ بنانا ہے، آنکھوں کا فوٹو لے لو، دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹوں پر آنکھوں کا فوٹو لیتے ہیں۔ کیوں آنکھوں کا فوٹو لیتے ہیں؟ کہ صاحب فنگرز میں تو چانس ہیں کہ لاکھوں میں سے 2 آپس میں میچ کر جائیں گے، لیکن آنکھوں میں کوئی چانس نہیں، ہر آنکھ انسان کی آنکھ الگ الگ ہے۔ تو اللہ جل شانہ رحیم ہے، اس لیے ہر انسان کی ساری ضرورتیں پوری کر دی ماں کے رحم میں۔ اب دنیا میں انسان آیا، دنیا میں آنے کے بعد اب اس انسان کو جو ضرورت ہے، انسان وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا،
کرے گا بھی کیسے؟ اس انسان کو غذا چاہیے، غذا، اور وہ غذا ہونی چاہیے ایسی جو اس کے ڈائجسٹو سسٹم کے ٹھیک مطابق ہو، اور وہ ماں کا دودھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شاہ اپنے بندے کے لیے ماں کا دودھ پیدا نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور جب کسی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا ہے، ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے انجام کیا نکلتا ہے، طرح طرح کے انفیکشن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ڈب دودھ پلا کر کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کم سے کم اس بچے کے دل میں اپنی ماں کی محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی، اور ماں کے دل میں بھی بچے کی ویسی محبت نہیں آئے گی جیسی محبت اپنا دودھ پلانے سے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ شامل بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر رہے ہیں، وہ رب ہے، اللہ نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی انسان کر نہیں پائے گا۔ چلیے سب ٹھیک ہے، دودھ آ گیا۔ اور دودھ آنے کے بعد بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ یہ بچہ خود دودھ چوسنا چاہیے، پینا چاہیے۔ یہ کچھ پانے سر دوں، یہ کچھ دودھ چون بالی، بچہ خود پینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ شام اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی ہے۔ چنانچہ اس بچے کو جو ہی ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، یہ بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سکھاتا ہے اسے؟ ماں کے پیٹ میں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں، دنیا میں کوئی ٹیچر، کوئی مولانا، کوئی پیر صاحب، کوئی لیکچرار، کوئی پھونک مارنے والا ایسا نہیں ہے کہ بچے کو سکھائے کہ تمہیں دودھ خود چوسنا پڑے گا۔ وہی اللہ ہی ہے جو سکھاتے ہیں اس بچے کو، اور ہر بچے کو، اور انسانی کے بچے کو نہیں، گائے کے بچے کو بھی وہی چوسنا سکھاتے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے، گھروں میں جب گائے کو بچہ ہوتا ہے تو گھر کی عورت اس بچڑے کو گائے کے تھن کے ساتھ لگا دیتی ہے ایک مرتبہ، بس اس کے بعد اسے یاد ہو جاتا ہے دودھ کا جائز۔ لیکن جنگلوں میں جو جانور پیدا ہوتے ہیں ان کو کون سکھاتا ہے تمہیں دودھ کہاں ملے گا؟ اگر کیسنس گاؤں جنگلس میں جائے سے جمنس کیلکولیٹ گمت غلط، کیلکولیشن غلط ہو گئی تھی۔ ان کا اندازہ تھا اگلے مہینے میں گائے کو بچہ ہوگا، وہ پہلے مہینے میں ہو گیا۔ اب جب پہلے مہینے میں ہو گیا تو وہاں جنگل کے اندر گائے کو بچہ ہو گیا۔ آپ نے 2-4 دن کے بعد جب سنا گائے کو بچہ ہو چکا ہے، جب آپ جا کر کے دیکھیں گے تو بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا۔ اس کو کون سکھا رہا ہے تیرا دودھ کہاں ہے؟ سو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایمان والے کے مزاج قرآن نے بیان فرمایا غور کرتا، سوچنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، غور کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ اس سے نئی نئی باتیں خود بخود معلوم ہوتی ہیں۔ نئی باتیں معلوم ہونے کا ایک تو ہے آپ انفارمیشن پڑھ کر کے حاصل کریں، اور ایک تو سوچ کر حاصل کریں۔ سوچنا بہت اہم ترین عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا ایک کام ہے تفکر، غور کرنا، سوچنا، اور سوچ کر کے نئے نئے حقائق معلوم کرنا۔ یقین جانیے جب آپ غور کرنا شروع کر دیں گے تو نئی نئی حقیقتیں سامنے آئیں گی۔ وہ جو سائنسدان ہے وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کائنات کے چھپے ہوئے راز معلوم کرتے ہیں۔ وہ کوئی آسمانی مخلوق تھوڑا ہے، وہ بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہمارے طرح اس زمین سے پیدا ہوئے، وہ بھی ہمارے طرح ماں باپ سے پیدا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تحقیق کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ ہم بھی کریں گے، ہم بھی ہو جائیں۔ تو غور کرنے کا مزاج رکھنا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ شاہ نے کیا کیا؟ اس بچے کو چوسنا سکھایا۔ ٹھیک ہے صاحب، چوسنے کے بعد اب بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ زیادہ دودھ اپنے پیٹ میں نہیں لینا چاہیے، یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے دوسرا ہی سسٹم رکھا کہ جو ہی اس کا معدہ بھر جاتا ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر پیتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں، وہ لاشعور ہے، بے شعوری میں ہے، مگر دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے وہ۔ اور اگر نہیں چھوڑتا ہے، وہ چوستا رہتا ہے تو اس میں نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے کے بعد اس کے ہونٹ چپ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچہ دودھ نہیں پیتا۔ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا خطرہ ہے کہ دودھ اندر زیادہ چلا گیا ہوگا۔ یہ دودھ اندر زیادہ چلا گیا ہوگا تو چونکہ ڈائجسٹو سسٹم اس کمزور ہے ابھی، وہ ضرورت سے زیادہ دودھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ بچے کو پتا بھی نہیں کہ میرے اندر دودھ کتنا چلا گیا۔ ماں کے چھاتی میں بھی کوئی میٹر لگا ہوا نہیں ہے، جیسے تیل پمپ پر میٹر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ کتنا تیل اندر چلا گیا آپ کی گاڑی میں۔ تو یہاں تو کوئی میٹر لگا ہوا نہیں ہے، ماں کو بھی نہیں پتا ہے کتنا دودھ میری چھاتی سے چلا گیا، اور بچے کو بھی معلوم نہیں کہ کتنا دودھ چلا گیا، اسے یہ بھی پتا نہیں میرے معدے میں کتنی۔ تو اللہ جل شانہ کا ایک سسٹم، ایک اور سسٹم کام کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کا دودھ واپس آ جاتا ہے۔ چنانچہ جن کے گھروں میں بچے ہوں گے ان کو نظر آئے گا بچے کو دودھ واپس آتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ابھی آپ کو شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا آپ کے بچے ابھی نہیں ہوئے ہیں، آگے چل کر دیکھو گے یہ تو تمہاری شادیاں ہوں گی اور تمہارے بچے ہوں گے، پھر دیکھو ماں پریشان ہوتی تو انہیں مثال دودھ جمع واپس پھٹ مت دودھ یا اوم دودھ، وہ پریشان ہوتی ہے کبھی پھٹ مت دودھ کبھی اوم دودھ، وہ اللہ کا نظام ہے، اس کو دودھ واپس کر دو۔ کیوں؟ اور یہ بچے کے لیے نہیں، ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کبھی آپ نے کھانا کھایا اور معدہ ٹھنڈا ہو گیا
اور جناب فوڈ پوائزنگ ہو گئی، اس فوڈ پوائزنگ کا آخری علاج کیا ہے؟ یہ کھانا واپس آ جانا چاہیے، اور جب واپس آئے گا تو آپ مصیبت سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر وہیں رہا تو بہت مصیبت ہے اور طرح طرح کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ غرض یہ کہ سارا نظام اللہ کی رحمت کا نظام، یہی چھوٹا بچہ ہے، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، یہی چھوٹا بچہ ہے، یہ کچھ دنوں بعد اچانک ہنسنے لگتا ہے، کچھ دنوں بعد یہ کھجلانے لگے گا، اور جب کھجلاتا ہے تو آنکھوں سے چکلاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں دیکھ لینا اور اس وقت فوراً گواہی دینا اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کی، کہ یہ بچہ جو ہے جسم میں کہیں بھی کھجلائے گا تو ناخنوں سے کھجلائے گا، چہرے کو بھی کھجلائے گا تو ناخنوں سے، پیشانی کو بھی کھجلائے گا تو ناخنوں سے، لیکن جب آنکھ کو کھجلائے گا تو کبھی ناخن سے نہیں بلکہ ہاتھ بند کر کے ایسے کرے گا۔ یہی ہے کہو، یا تو ایسے کرے گا اور یا ایسے کرے گا، ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اس بچے کو کون کہہ رہا ہے کہ تیری ناک نازک ہے؟ یہی اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی، اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وسعت رحمتی کہتے ہیں کائنات کے ہر چیز سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تقاضا کرتی تھی کہ میرے بندوں سے جب گناہ ہو جائیں تو میں ان کو کوئی گولڈن چانس ٹائم دوں گا، ایسا قیمتی ٹائم دوں گا جس ٹائم میں یہ اپنے تمام گناہ مجھے معاف کرا لیں گے۔ ان قیمتی ٹائموں میں سے ایک ٹائم جمعے کا دن آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے، اس لمحے میں جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر سال بھر میں کچھ ٹائم ایسے دیے ہیں جن ٹائموں میں جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں میں شب قدر بھی ہے اور انہیں میں شب برات۔ یہ دراصل شب برات اللہ کی رحمتوں کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے موقع دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نے غلطیاں کی ہے، میں تمہیں گولڈن چانس دیتا ہوں، اور اس گولڈن چانس میں آ کر کے تم اپنے لیے مانگو۔ بے شمار انسانوں کے تجربات ہیں کہ صاحب ہم نے شب برات میں یہ دعا مانگی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ صاحب یہاں موجود ہوں گے۔ اس نے کہا جی میں نے ایک مرتبہ کیا، ہاں موجود تو ہیں، انہوں نے کہا جو مجھے یاد ہے کہ میں نے سوچا اس سال شب برات میں کہوں گا یا اللہ مجھے حج کروا دیجئے، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے۔ چلا کیا وہ کہتے تھے کہ میں نے شب برات میں تقریباً 1 گھنٹے تک یہی دعا کی، یا اللہ میرے پاس انتظام نہیں ہے مگر آپ مجھے اس سال حج کرا دیجئے، میرے پاس انتظام نہیں ہے مجھے اس سال حج کرا دیجئے۔ پھر کیا ہوا؟ دفتر میں چپراسی انسان ہے، جہاں موجود ہے دفتر میں چپراسی انسان ہے، چپراسی انسان کیسے حج کر سکے گا؟ تو دفتر کے صاحب اب تو ریٹائر ہیں، وہ صاحب بھی اور وہ بوڑھا بھی ہے، وہ بھی بوڑھا، وہ دفتر کے جو صاحب تھے وہ حج کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا دفتر کے صاحب کو حج کرنے جانا تھا اور وہ چاہتے تھے اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں مگر کوئی سروینٹ ساتھ چاہیے۔ انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد کہا یہ ہمارے گھر بار بار آتا رہا ہے، کیونکہ وہ دفتر میں چپراسی ہے، اس کو گھر گھر اپنے گھر بیچتا تھا، کبھی سامان لیتا تھا، کبھی اس کی بیوی بھی کہتا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے اسی کو ہم ساتھ لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں حج کرنے کے لیے جانا ہے اور گورنمنٹ کا ٹکٹ ہم خود نکلوائیں گے، ہمارا نام بھی ہے، تم ہمارے لیے وہاں کھانا بھی تیار کرنا اور ہماری تم خدمت کرنا۔ اس نے کہا بہت اچھا، میری لاٹری نکل گئی، چلا گیا حج کرنے کے لیے۔ یہاں موجود ہے۔ غرض یہ کہ اللہ جل شانہ اس رات میں دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ویسے اللہ تعالیٰ شانوں کی دعاؤں کے قبول کرنے کا تعلق صرف ٹائمنگ کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اللہ کے وعدے جھوٹے وعدے نہیں ہو سکتے۔ ابھی پچھلے مہینے واقعہ ہوا جو میں نے پڑھا اور عرب ملک میں ہوا۔ یہ ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ کووڈ کے بعد عمرہ نہیں جا پا رہے تھے، میری بیوی بچے کہہ رہے تھے عمرہ کرنے جائیں گے، تو جو ہی کووڈ کے بعد عمرہ کھل گیا تو یہ ایک صاحب نکلے ہیں کویت سے عمرہ کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں، 2-3 بچے ہیں، بیوی ساتھ ہے، یہ پہنچے مکہ مکرمہ، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد پھر اب ان کو واپس نکلنا ہے۔ ان کا اندازہ یہ ہے کہ ہم صبح نکلیں گے اور ہم شام تک یا 15 گھنٹے میں کویت اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے تھوڑا سا پیسہ اپنے پاس رکھا، باقی سارے پیسے خرچ کر دیے، شام کو ان کا اندازہ تھا اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ جیب میں اتنا پیسہ رکھا ہے جس سے راستے میں کسی ہوٹل میں کھانا کھا سکے۔ کہتے ہیں راستے میں چلتے چلتے ایک ڈیزرٹ کے اندر ان کی گاڑی خراب ہو گئی، اور ایسی خراب ہو گئی کہ وہ اب چلنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو بڑی مشکل سے دھکے دے کر کے گاڑی کو سائڈ پر کر دیا، اور سائڈ پر کرنے کے بعد ادھر دیکھیں تو سہارا، ادھر دیکھیں تو سہارا، اندھیرا اندھیرا، کہیں جانے کی شکل ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کے نیچے اتارا، ان کا دیکھو بھائی اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ ہے اللہ سے مانگنا۔ ویسے ہم عمرہ کر کے آئے ہیں اور سفر کی حالت میں ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو اس لیے اب سب
दो रकात सलातुल हाजत पढ़ो और अल्लाह से कहो या अल्लाह हम जंगल में फंस गए, गाड़ी हमारी खराब हो गई, हम आगे जा भी नहीं सकते और आपके घर से वापस आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए गाड़ी हमारे इंतजाम कर दें। कहता खूब अच्छी तरह दुआ करके बैठ गए। थोड़ी देर गुजर के दो तीन गाड़ियां दौड़ते हुए पहुंच गई और उसमें कुछ पुलिस के लोग थे, कुछ अफसरान थे, वो आ गए और आकर उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कहने लगा बहुत अच्छे, हमको गवर्नर साहब ने भेजा है कि फलां जगह गाड़ी खराब हो गई है, वहां कुछ लोग हैं, उनको मालूम करो क्या बात हो गई। तो आप लोग जल्दी उठो, फिलहाल आप गवर्नर साहब के गेस्ट हाउस में रात गुजारोगे, गाड़ी हम खुद ही ठीक कराएंगे, आप चलो बेटा। चाहते वहां से हमको बिठाया और आकर के गवर्नर साहब के गेस्ट हाउस में हमको रात गुजरवाई और अगले दिन सुबह में गवर्नर साहब ने हमको 2 मिनट के लिए बुलाया और कहा कि मुझे जो है वो मैसेज आई कि फलां जगह जंगल में कुछ लोग हैं, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे मालूम करना चाहिए जंगल में क्यों आएंगे, इसलिए मैंने गाड़ियां भेज दी। मैसेज कैसे आया? वहां से कोई सिक्योरिटी वाले गुजर रहे थे, उन्होंने देखा साइड पर गाड़ी खड़ी है और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मैसेज कर दिया होते। ये तो दरअसल गैबी निजाम खुदा का चला रहे थे और उन्होंने कहा तुम सड़क पर बैठोगे, मैं तुमको इस मुल्क के सबसे ऊंचे महल में वहां रात गुजरवाऊंगा। दायरा कुवैत में गेस्ट हाउस कैसा शानदार रहा होगा, उस पर रात गुजारी। वो अपना वाक्या लिखता है, कौन कहता है खुदा नहीं सुनता, ये उन्वान लगा करके आर्टिकल लिखा। आर्टिकल हमने भी पढ़ा। जब आर्टिकल उसने लिखा तो उसके दोस्त ने खत लिखा, कह लगा मैं भी अपना वाक्य सुनाता हूँ, अल्लाह ताला कैसे हमारी दुआ कबूल करता है। कहते मैंने पैसे जमा किए मकान खरीदने के लिए, मेरा वालिद जो है वो मिस्र में है और मैं रहता था कहीं दुबई या कहीं और। कहते मेरे वालिद ने मैंने पैसे जमा किए थे तो वालिद ने कहा तुमको मालूम है हमारे मकान को आग लग गई, वो जल गया, इसलिए तुम्हारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो भेज दो, हम नया मकान बनाएंगे। कहते मैंने जो मकान के लिए पैसे जमा किए थे उसको भेज दिया। उसके बाद मैंने कहा या अल्लाह, मैंने कई साल तक मकान के लिए पैसे जमा किए तो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर किराए के मकान में बैठने लगे, किराए के मकान में बैठने लगे। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बुला करके कहा कि हमारा मकान है वो हमने वो एक गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम है और वो हाउसिंग स्कीम लेकर के हमने मकान बनाया है। मैं चाहता हूं कोई आदमी वो स्कीम खरीद ले और मैं नई बस्ती में जाकर के नया मकान खरीदना चाहता हूं, लेकिन जब तक ये स्कीम मेरी खत्म नहीं हो जाएगी मैं नया मकान खरीद नहीं सकता। मेहरबानी कर आप वो मकान जो है वो आप ले लो और हाउसिंग स्कीम आपके नाम कर देंगे। ये कहता है मैंने उससे कहा यार मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है, न मेरे पास पैसा है, तो हाउसिंग स्कीम का मकान लेकर के मैं पैसे कैसे अदा करूंगा। उन्होंने कहा तुम्हें लेना पड़ेगा वरना मुझे वो मकान नहीं मिल सकता, इसलिए तुम ले लो, बाद में देखेंगे। क्या लगा मैंने बीवी से मशवरा किया तो बीवी से मशवरा करने के बाद कहा भाई हाउसिंग स्कीम का मकान तो हम लेंगे मगर पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे है ही नहीं हमारे पास, उधर से मेरा जॉब भी छूट गया था। क्या लगा बीवी ने कहा चलो अल्लाह पे भरोसा करके हम रात को दुआएं करेंगे। कहते हैं हमने आधी रात के बाद दुआ शुरू कर दी, 100 रकातें नफलें पढ़ी और उसके बाद दुआ की और साहब ने कहा या अल्लाह हमने सुना है हदीस में आप रात के आखिर में पहले आसमान पर उतर करके दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल करते हैं, आप आसमान पर उतर आए होंगे, हम सवाल कर रहे हैं हमारे मकान का फैसला कर दीजिए और हम ये जो हाउसिंग स्कीम का मकान लेना चाहते हैं इसके लिए दुआएं की। अगले दिन सुबह करके कहा जी बहुत अच्छा दे दो आप मकान ले लिया। अब हाउसिंग स्कीम का कई लाख डॉलर या कई लाख रियाल इसके नाम पर चढ़ गया, कागजात वहां इसके नाम पर मुंतकिल हो गए। उस आदमी ने जाकर दूसरा मकान खरीदा, अब इसको कई लाख डॉलर देने हैं या कई लाख रियाल लेने होंगे, रियाल या डॉलर वो मुझे याद नहीं है। कहता है मैं सोचता रहा कैसे हम ये पैसा अदा करेंगे, तो इसी में इराक और कुवैत की जंग हो गई और इराक और कुवैत की जब जंग हो गई तो कुवैत के सरबराहों ने कहा कि यहाँ के अवाम हमारी मदद करे, हम आगे चलकर ये करेंगे। उसके बाद जो कुवैत की वो जंग कुवैत इराक की जंग जब खत्म हो गई, जंग खत्म होने के बाद अचानक कुवैत के बादशाह ने ऐलान किया कि गवर्नमेंट स्कीमों की बुनियाद पर जिनको हाउसिंग लोन की बुनियाद पर मकान दिए हैं वो हमने सारे माफ कर दिए। कहता मेरा मकान मुफ्त में मुझे मिल गया। अब मुझे याद आया वो रात भर जो हमने तो नफलें पड़ी थी उसे मकान के देते मतलब। कहता मेरा सिर्फ 2,500 रियाल मेरे खर्च हुए कागजात ठीक करने में, बाकी कुछ नहीं, और $1.5 लाख या $1.5 लाख रियाल का मकान उनको मुफ्त मिल गया। कौन कहता है अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करते? मेरे भाई यकीनन अल्लाह ताला शान दुआएं कबूल करते हैं। एक डॉक्टर, एक मुसलमान मुल्क का डॉक्टर, उसकी बीवी उसे कहती थी हम हज करना जाना चाहते हैं, आप तैयारी करो। डॉक्टर कहता है यार देखो हलाल जरिए से पैसा जो है वो ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मैं जमा करता हूँ। अब जब बहुत जमा हो गए, बीवी ने कहा मैं अपने जेवर बेचूंगी, तुमने हम वहां नर्सिंग होम से पैसा जमा किया तो हम दोनों हज करने जाएंगे। कहता है मैं एक दिन अपने प्राइवेट उसी नर्सिंग होम से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा एक औरत अपने जवान बेटे को
جس کی ڈائلسس ہو رہی تھی اس کو باہر نکال رہی تھی. میں نے اسے پوچھا آپ نے اس کو باہر کیوں نکالا؟ کہنے لگا میرے پاس اور ڈائلسس کرنے کا پیسہ نہیں ہے اور پرانی ڈائلسس کا میں پیمنٹ بھی نہیں کر سکتی، تو میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں تو نکال رہی ہوں اس کو. کہتا ہے میں نے اسے کہا اس بچے کی کڈنیاں فیل ہیں اور یہ مر جائے گا. اس نے کہا مر جائے گا تو اب کیا کروں گا، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور پہلی ڈائلسس کی پیمنٹ بھی باقی ہے، تو نئی ڈائلسس کہاں سے کروں گا میں، اسے میں نہیں کر سکتا. کہتا مجھے خیال آیا کہ مجھے جوان کی جان بچانی چاہیے. میں نے کہا تم واپس لے آؤ، اور میں نے جو حج کے لیے پیسہ جمع کیا تھا میں نے جا کر کے اس کی پہلی وہ پیمنٹ بھی کرا دی اور نئے پیمنٹوں کے لیے نئی ڈائلسس کے لیے پیسہ اس کے حوالے کر دیا اور بیوی کو فون کر دیا اور بیوی کو فون کر کے کہا ہمارا حج کا پلان فیل ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ میں نے خرچ کر دیا ایک بچے کی جان بچانے کے لیے. اب بیوی یا تو ناراض ہو گئی یا کیا بہرحال ہوئی، تو وقت گزر گیا، بیوی ناراض بیٹھی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا اپنا پیسہ ختم ہو چکا ہے، وہ حج کرنے جا نہیں سکتے. نرسنگ ہوم یعنی پرائیویٹ ہسپتال کا جو مالک تھا اس مالک نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اولادیں بھی بڑی ہو گئی ہیں، اگلے سال اور زیادہ بوڑھے ہو جائیں گے اور ادھر سے تم بھی بیمار رہتی ہو، شوگر بھی ہے، پریشر بھی ہے، یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، تو ہم حج کرنے جائیں گے، بہتر ہے اسی سال چلے جائیں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اگلے سال اور زیادہ کمزور ہو گئے ہوں گے، تو کہا ٹھیک ہے جائیں گے لیکن ہم کو کوئی ڈاکٹر بھی ساتھ لینا پڑے گا کیونکہ ہم دونوں بوڑھے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب سوچتے رہے اپنے ہسپتال میں سے کسی ڈاکٹر کو، تو ہوتے ہوتے اسی کو فون کیا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا آپ مہربانی کریں گے آپ ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے چلیں؟ اس نے کہا جی میں تو ضرور چلوں گا مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پیسہ ہم صاحب بعد میں واپسی پر کریں گے، فی الحال آپ ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو کیونکہ حج کے لیے ہمیں کسی ساتھ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہم دونوں بوڑھے ہیں. بہادر ڈاکٹر صاحب نے بیوی کو کہا حج کا راستہ نکل گیا، البتہ پیمنٹ واپسی پر کرنی ہے. چلیے سب ٹھیک ہے، بیوی نے بھی پیسہ دے دیا زیورات کا، اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے گئے اس پورے حج میں وہ دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک رہے. ان ڈاکٹروں کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی مگر ان کے سارے خرچے انہوں نے پورے کیے. واپس آ کر کے اب جو مبارکباد ان کے زمانہ ختم ہو گیا تو ہسپتال کے مالک نے ڈاکٹر کو فون کیا جلدی آ جاؤ تمہارے ساتھ حساب کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اب میں حساب کروں گا تو کیسے کروں گا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں چلا گیا اور جا کر کے میں ڈاکٹر صاحب اس نے ہسپتال کے مالک نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ حج میں آئے، آپ کی بیوی بھی آئی، آپ لوگوں نے بڑی ہماری خدمت کی، ہم بہت خوش واپس آئے ہیں اور سارا حج ٹھیک طرح سے کیا، تو آپ نے بڑی مہربانی کی ہے. اب آپ یہ بتاؤ ایک تو پچھلے 1-1.5 مہینے کی آپ کی تنخواہ ہمارے ہسپتال میں باقی ہوگی، ایک تو تنخواہ آپ کو ملے گی، آپ یہ بتاؤ اس ہمارے ساتھ جو آپ نے خدمت کا کام کیا ہے ہم اس کے لیے آپ کو کیا دیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے سر میں تو آپ سے کیا لوں گا، میں تو یہیں سے شکر گزار ہوں آپ کا. اور دراصل معاملہ یہ ہوا. اس نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا ہمارے ہاسپٹل میں ایک جوان بچہ کڈنی فیلئر تھا، اس کی ڈائلسس چل رہی تھی، اس کی ماں پریشان تھی اور میں نے جو پیسہ حج کے لیے جمع کیا تھا وہ میں نے اس کو لگا دیا جس کی جان بچانے کے لیے، اس لیے میں مایوس تھا اور بیوی بھی ناراض ہو گئی تھی. پھر آپ نے جب یہ کہا چلو ہمارے ساتھ حج کرنے تو ہم تو بڑے شکر گزار ہیں، ہمارا مفت میں حج ہو گیا. جب اس نے سنا ہمارے ہسپتال میں کوئی لڑکا کڈنی فیلئر اس کی ڈائلسس چل رہی تھی، اس نے فوراً فون کھڑکایا اور وہاں ہسپتال والوں سے کہا فلاں مہینے کا رجسٹر نکالو کون کون پیشنٹ تھا وہاں اور اس میں دیکھو اس نام کا پیشنٹ کون سا ہے. بہرحال اس بچے کا نام جب نکالا گیا تو صاحب نے آرڈر نکالا ہمارے ہسپتال میں اس بچے کی ڈائلسس ہوئی ہے، جتنا اس بچے کا پیسہ لگا وہ سارا بچے کو واپس کر دو اور اس ڈاکٹر صاحب کا جتنا پیسہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو واپس کر دو. ٹھیک، اب ڈاکٹر صاحب کا پیسہ بھی واپس آ گیا، حج بھی ہو گیا. اللہ کی طاقت یہ ڈاکٹر صاحب نے خود واقعہ بیان کیا اور یہ مسلمان ملک کا اس طرف کا. غرض دیکھیے یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے ہیں، یقیناً اللہ سنتے ہیں. تو جب اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں رات میں ہم اپنے بدو کی سنتے ہیں تو آج کی رات وہی ہے. اس لیے اصل میں تو شب برات میں کوئی بیان نہیں ہونا چاہیے، شب برات میں تو کام کرنے کا. یہاں کشمیر میں مزاج ہے شب برات میں آج یہ رات تو گزاریں گے گھر میں، کیسے شام کروں 10 بجے تک گھر گیر بھی، تو رات تو شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، تو کام تو شروع کرنا چاہیے تو غروب آفتاب کے وقت سے ہی. لیکن بہرحال یہاں کا مزاج یہ کہ ترغیب دی جاتی ہے. ہمارا یہاں کا معاملہ یہ ہے آدھی رات گزاریں گے گھر میں، اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، پھر کوئی عالم یا کوئی مولانا صاحب جو ہے وہ 1-2 گھنٹے بیان کریں گے، 1-2 گھنٹے بیان کر کے کچھ جسم گزر گیا. اور بعض دفعہ مسجدوں میں پھر چائے قہوے اور حلوے بھی آتے ہیں، 8-9 گھنٹہ اس میں گزر جاتا ہے. پھر 2-4 رکعتیں پڑھ کر دعا کر کے خوش ہو کر کہتے ہیں ایسے کر اصل بادشاہ. اصل شب تو یہ ہے کہ ساری رات انسان جاگے اور ساری رات جا کر کے پھر
براہ راست بندہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے، اس میں چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے تسبیح کریں، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دعائیں، دعاؤں میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے۔ یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی انسان کہتا ہے اتنے دن ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہرگز نہیں، دعا اللہ تعالیٰ شانہ قبول کرتے ہیں، مگر کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بندے کو میں نے فوراً دے دیا یہ مجھے بھول جائے گا، تو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے بہت دن تو دعائیں قبول نہیں کرتے، اٹیچ روز ہوں، اور یہ اور زیادہ گڑ گڑانا چاہیے، اور زیادہ بلکنا چاہیے۔ یہ جتنا زیادہ گڑ گڑاتا ہے، بلکتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ شانہ کو پیار آتا ہے۔ سوچیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گڑ گڑاتے رہے جنگ بدر میں، بلک کر، اور اس طرح بلکتے تھے کہ کندھے سے چادر گر جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر آ کر کے چادر واپس ڈالتے تھے، پھر حضور دعا کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی نیچے بیٹھ جاتے، کبھی بلکتے تھے، کبھی دعائیں، کبھی دوزانوں بیٹھتے، کبھی گھٹوں پر بیٹھتے، اور بلک کر بے قراری میں کہتے یا اللہ اگر یہ تھوڑے سے ہلاک ہو گئے پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، یا اللہ آپ نے 15 سال مجھ سے وعدے کیے ہیں، وہ وعدے پورے کریں۔ آج 13 سال مکہ مکرمہ میں، 2 سال مدینہ تھا، یا اللہ وہ 17 سال کے وعدے آج میرے ساتھ پورے کر رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑی سی جماعت جو میں نے تیار کی ہے، اللہ من تہلک هذه العصابة لن تعبد الى يوم القیامہ، یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت جو میں نے تیار کی ہے، 15 سال کی محنت، 313 آدمی، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے ان ظالموں کے ہاتھوں سے، ان کافروں کے ہاتھوں سے، پھر میں کہاں اور تیار کروں گا، اور آپ کی عبادت کون کرے گا؟ ساری رات بلکتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ اس طرح بلکتے ہیں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں آپ اس طرح سے تڑپتے ہیں۔ یا صدیق اکبر نے کہا میرے دل میں اطمینان ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ کو نصرت آئے گی، مگر حضور پھر دعائیں کرتے رہے۔ اگلے دن صبح صحابہ کو دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کیا اور وہ لڑنا شروع ہو گئے، اور حضور پھر واپس آ کر بھی بلکنے لگے، یا اللہ میں نے ان کو کھڑا کر دیا، اب نصرت کو مدد کر۔ چنانچہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ادھر سے 1000، ادھر سے 313، ادھر سے ہتھیار بند، ان کے پاس ڈنڈے ہاتھوں میں، اور ڈنڈے ہاتھوں میں ہیں۔ دوپہر سے پہلے 1-2 گھنٹے کے اندر کیا ہوا؟ 70 کفار بھی مارے جا چکے تھے، 70 کافر گرفتار ہو چکے تھے، اور مسلمان سے 14 شہید ہوئے تھے، اور فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور ایسی فتح اور ان ظالموں کو ایسی شرمناک شکست ہو گئی کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور جنگ بدر کے ہارنے کے اثرات پوری تاریخ پر مرتب ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم میں وہ سب ساری رات بلکتے رہے حضور، اللہ ساری رات حضور تڑپتے رہے۔ تو ہم کیوں اکتا جاتے ہیں دعا کرتے کہتے دمن خدا چمے بوسے؟ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے میں گنہگار ہوں، میری اللہ تعالیٰ کہاں سنے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسیم کی ہے کہ میں صرف نیکوکاروں کی سنوں گا گنہگاروں کے لیے؟ اللہ سب کا اللہ ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، سب کو رہ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں صرف نیک والوں کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مکہ مکرمہ میں نے لوگوں کو آباد کیا ہے، یہاں کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں ہے، یہاں زمین سے کچھ نہیں نکلتا، یہاں نہ پانی ہے، نہ سبزیاں ہیں، نہ اناج ہے، نہ پھل ہے، خشک پہاڑ ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو عمدہ غذائیں کھلائیے، عمدہ غذائیں کھلائیے، مگر جو ایمان والے ہوں گے، جو کافر ہوں گے ان کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا آپ کیوں کہتے ہو جو کافر ہوں گے ان کو نہیں؟ جو کافر ہیں وہ تو میرے ہی بندے ہیں۔ قال ومن کفر فامتہ قلیلا، اللہ نے فرمایا جو میرا انکار کرے گا میں اس کو بھی کھلاؤں گا۔ اللہ، ایک ملک تھا سوویت یونین، رشیا جسے کہتے تھے، سوویت یونین میں وہ صدر تھا، شاید خروشچیف تھا یا برزنیف تھا، وہاں کے صدر گزرے ہیں لینن، پھر اس کے بعد اسٹالن، پھر خروشچیف، پھر برزنیف، پھر چرنینکو، اس کے بعد پھر اندراپوف، اور اس کے بعد پھر انہی میں سے گورباچوف۔ انہی میں سے ایک صدر نے کہا تھا وہ خدا کہاں ہے میں گولی سے اڑا دوں گا، ٹھیک، ہمارا راکٹ آسمان میں جا رہا ہے، ہم نے سارے آسمانوں میں دیکھا کہیں خدا نظر نہیں آیا، ایسی توہین آمیز جملے بولتا تھا، ٹھیک ایسے جیسے فرعون بولتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شان فرعون کو بھی کھلا رہے ان کو بھی کھلا رہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کتنے گنہگار کرے گا تب بھی میرا ہی، تم مجھے میرا انکار۔ دنیا میں آج بے شمار انسان خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ نادان انسان خدا کا انکار کرتے رہتے خدا کی زمین پر ہی ہے، کھاتے ہیں خدائی کا پیدا کیا ہوا، استعمال کر رہے ہیں اپنا جسم وہی جو خدا نے پیدا کیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بنی ہے۔
دنیا میں خود بخود بنی ہے، دنیا میں تو کچھ بھی خود نہیں بنتا ہے، تو ساری کائنات خود کیسے بنے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی پلا رہے ہیں، ایک کو بھی سزا نہیں دیتے ہیں، تو اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے شب برات میں دعائیں کرنی ہوتی ہیں۔ البتہ ان دعاؤں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیک کر کے دیکھنا چاہیے میرے اندر جو کمیاں وہ کمیاں دور کرو۔ اگر شرک میں مبتلا ہے اسے توبہ کرو۔ شرک کے دو قسمیں ہیں، ایک شرک وہ ہوتا ہے جو آدمی کو ایمان سے باہر نکال دیتا ہے، مثلا کسی نے ٹیکا لگایا، اس آدمی کا ایمان ختم ہو گیا، یا کسی نے سوریہ نمسکار کہا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، یا کسی نے کفر کا دھاگا باندھا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، یا کسی نے وندے ماترم کہا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو ایسے تمام جملے جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، یہ شرک کی پہلی والی قسم ہے۔ اور شرک کی دوسری والی قسم وہ ہوتی ہے جسے ایمان ختم نہیں ہوتا مگر وہ بھی شرک ہے۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہاں ہم لوگ قسمیں کھاتے ہیں کس کی؟ کوٹو قسم، جبن قسم، اب کوئی نچو تمسو نہیں مارو، اور کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں کہ صاحب یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ دام سن قسم، چون قسم، یون قسم، جمنے دون اچن ان قسم، ٹھیک، حتیٰ کہ مچھلیاں بیچنے والی پتو قسم، تاپ شرکی اندر وہ خود وہ خالی ہے اور اسی قسم کھائی جا رہی ہے، اس میں جب کوئی قسم، حتیٰ کہ باتیں لوگ چھوٹے، تو یہ تمام قسمیں، نبی کی قسم، قرآن کی قسم، دستگیر صاحب کی قسم، مسجد کی قسم، کعبے کی قسم، جوانی کی قسم، یہ ساری قسمیں منع ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور ویسے اللہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں تم نے مجھے اپنی قسموں کا نشانہ بنا رکھا ہے، تم سمجھتے نہیں اللہ، ہم بے تکلف کہتے ہیں واللہ عاشو واریا غرب، دوسرا کہہ گیا ہے واللہ کے ہی نا، ہم ذکر واللہ ہم ذکر واللہ، تو اتنا اللہ کو سستا سمجھا ہے۔ دراصل جب اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں تب یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو شرک سے بچنا ہے، شرک کبیر سے بھی، شرک صغیر سے بھی، شرک اکبر سے بھی، شرک اصغر سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی، اسی طرح سے شراب کو نوشی، اسی طرح سے ڈرگس میں جو پھنسا ہوا ہو، اسی طرح سے کینہ دل میں جو رکھتا ہو، دوسرے کی ضد، دوسرے کی نفرت، دوسرے کی حقارت، دوسرے کو نقصان پہنچائے، یہ میرے دل کے جذبات ہیں، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ عداوت کو دل میں چھپانا اور زبان سے ظاہر کرنا بلا گئے بلائی، اندر دل میں کچھ اور ہے۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے کہ آدمی پڑوسی، رشتہ دار، دوست، کلیگ، افسر سامنے کہیں گے جناب جناب، اور اندر دل میں ہے کرنے کو، تو اندر دل سے تو نفرتیں ہوں گی اور زبان سے کچھ اور کریں گے، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ تو جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو میں معاف نہیں کروں گا، میرے بندوں کا کینہ اس کے دل میں ہے، چاہے کسی کا بھی کینہ ہو۔ اسی طرح سے جو انسان وہی جو جادو کرتا ہے، ہاں جادو کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ چاہتے یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں بہت بڑا فتنہ ہے یہ کہ لوگ جادو کراتے ہیں اور جن کے ذریعے کراتے ہیں وہ اس سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور اس سے بھی پیسہ لیتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے اس نے میرے ذریعے سے جادو فلانے پر کرا۔ میرے بھائی حالات یہاں تک ہیں کہ شوہر بیوی پہ جادو کرتا ہے، بیوی شوہر پہ جادو کرتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میں سے دعا زنان جوت کرا، کیا ہے بیوی چاہتی ہے یہ مجھے طلاق دے دے، میں کہیں اور کروں گی، وہ جو روزانہ اس سے تعویذ کرواتی ہے اور اس کے نتیجے میں برباد ہو رہے ہیں اور گھر تباہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے میں جادو کرا رہی ہے اور میں جانتا ہوں اس بچے کو، اور وہ جادو کرنے والے کون لوگ ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور وہ کیا کام کرتے ہیں، کس کی طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں ان کو بھی معافی نہیں ہوئی، جو جادو کرے گا وہ، جو کروائے گا وہ، جن کے ذریعے سے کروائے گا ان تمام کی معافی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ، بلکہ جادو سیکھنے کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کفر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جادو، لیکن حقیقت ہے، اس لیے ہے کہ جادو کا تذکرہ تو قرآن میں ہے۔ بنی اسرائیل جادو کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو فیل کیا معجزے کے ذریعے سے۔ میں نے خود جادوگروں کو دیکھا جادو کرتے ہوئے اور ان کے حیرت انگیز کام دیکھے، ان سے میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، کہنے لگے جادو، کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلا دیکھ ہم جاننے والے تھے، میں نے ان سے کہا جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کہنے لگا جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے، کہنے لگے جیسے آگ جلا، جیسے آگ سے آپ کچھ بھی بلڈنگ کو آگ لگا دیں گے، جیسے زہر سے کسی انسان کو مار سکتے ہیں، ایسے جادو سے بھی کسی کو کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جادو میں اتنے اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، جیسے زہر میں تاثیر ہے، جیسے آگ میں تاثیر ہے، جیسے پاور میں کرنٹ ہے، جیسے سانپ میں ڈنک رکھا ہے، جیسے بچھ میں ڈنک رکھا ہے، جیسے چونٹی کاٹتی ہے، اسی طرح سے
جادو کے کلام میں بھی تاثیر رکھی ہے اور وہ نقصان بھی پہنچاتی ہے نفع بھی پہنچاتی ہے. تو جادو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. بہرحال ضروری باتیں آ گئی ہیں میرے بھائی. بقیہ آدھی رات ہمارے پاس باقی ہے. اس بقیہ آدھی رات میں ہم ضرور کچھ کریں, مگر ایک چیز ہے کہ سب سے اہم ترین چیز ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اگر ہم کسی مجرمانہ زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی گناہ کے کام میں پھنسے ہوئے ہیں, مثلا ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے نہیں کہ یہ جرم ہے, مثلا ہم ڈرگز کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے یہ جرم ہے, ہم کاروبار میں دھوکہ کر رہے ہیں, پیسہ لوگوں کا کھا رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے نہیں یہ جرم ہے, ہم اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے نہیں یہ جرم ہے, یا ہم کیا غلط تعلقات میں پھنسے ہوئے یہ بھی نہیں سمجھتے یہ جرم ہے, یا ہم جو ہیں کفرار بزنس کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھ. میرے بھائی ان جرموں کو چھوڑ کر کے پاک زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. اس کے بعد پھر اللہ سے کہیں یا اللہ اب تک جو ہو گیا اس کو تو معاف کر دیجئے, نئی زندگی میں اچھی زندگی گزاروں گا. بیٹا اپنی باپ کی فرمانبرداری نہ کرے اور کہے گا ابا جان میں جت میں تھی مگر وہ کہہ رہے تھی جو آج تک وصول کرا چھوڑوں گا نہیں, اس کام کو کرتا رہوں گا وہی, تو اس معافی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے اصل چیز ہے اپنی زندگی میں چینج لانا. میرے بھائی جس صورتحال کے اندر ہم ہیں یہ بہت اہم ترین مرحلہ ہے اس وقت ہمارے لیے. وہ اہم ترین مرحلہ کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. اس سے پہلے بھی کشمیر کی تاریخ میں ایسے حالات آئے ہیں کہ جب یہاں مسجدوں کو بند کیا گیا تھا, جب یہاں تالے لگائے گئے تھے, جب جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے, اس وقت کے ایمان والوں نے یہاں کے دین کو کیسے بچایا اور آگے چل کر کے دین محفوظ کیسے ہو گیا اور ہم تک یہ دین کیسے پہنچا. اسی طرح آج بھی دنیا, آج بھی بے شمار لوگ چاہتے ہوں گے ان کا دین ختم ہو جائے. آج بھی لوگ چاہتے ہوں گے ان کے دین, ان کے گھروں کی تعلیم میں اب کہیں دین باقی نہیں رہا, تعلیم سارا دین کو ختم کر دیا گیا اور اب ایک ایسی تعلیم سامنے آئی جس میں صرف کفر ہوگا, شرک ہوگا, ناچ گانا ہوگا اور کفریات ہوں گی. وہ تو لایا اسی لیے گیا تھا کہ ان کا انکم ختم ہو جائے. تو کیسے مرحلے میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے یا نہیں. مان لیجئے آپ کو لالچیں دی جائیں گی کہ تم اگر یہ لوگے مگر وہ چیز تمہیں چھوڑنی پڑے گی, یا پر پریشر آئے گا تمہیں یہ کرنا ہوگا. اچھی طرح سے سن لیں, سکولوں کے ٹیچروں کا پریشر آئے گا کہ تمہیں بچوں کو یہ پڑھانا پڑے گا اور جو پڑھانا پڑے گا وہ ایمان کو ختم کرنے والا ہوگا. اب ٹیچر کو بھی اپنی ایمان کی بات سوچنی ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. ایک ایسے مرحلے پر ہے اس وقت. اس ایسے مرحلے میں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اب جو کچھ ہم سے ہوا مگر کم سے کم ہمارا دین تو بچ جانا چاہیے, اور جو کچھ اب آگے نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر ہم مسلمان بھی باقی نہ رہیں. اور یقیناً دنیا میں قد کثیر, قرآن نے پہلے ہی کہا ہے بہت سارے لوگ چاہیں گے تمہارا ایمان باقی نہیں رہنا چاہیے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ, بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ تم اپنے ایمان پر باقی نہ رہو, تمہارا ایمان چل جانا چاہیے. تو ایسے موقع پر ہمیں کن کن چیزوں کی دعائیں مانگنی ہیں. بے شمار نوجوان لڑکے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر کے بے روزگار ہیں. اس بے روزگاری کے عالم ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. آدھی زندگی ان کو گزر گئی ڈگریاں حاصل کرنے میں, اب آگے ان کو روزگار کہیں ملنے والا نہیں ہے. اور تعلیم کے نعرے لگا کر کے ڈگریاں لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑوائی, اب یہ کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ یہ مزدوری کر نہیں سکتے, کام ان کے ہاتھ میں ہے نہیں, ہنر ہے نہیں. اب یہ وہ ڈگریوں کے کاغذ یہ پھرتے ہیں بیچارے, اور بعد میں کیا ہوا صاحب, پی ایچ ڈی ہولڈر جو ہے وہ چپراسی بننے کے لیے تیار ہو گیا. اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ساتھ میں ہماری اپنی نادانیاں جو ہیں, نہ جانے کتنے لوگ یہاں ڈرگس کو پھیلا رہے ہیں. ظاہر ہے جب یہاں سے ڈرگس پھیلے گا تو یہیں کی نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی, اور جب نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی آگے چل کر کے گویا ہمارا مستقبل ہماری نسل کے اعتبار سے ڈارک ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائی ان تمام پہلوؤں کو سوچنا ہے. ہماری نظر سے اسی پر نہیں کہ صاحب میری کسی نہ کس طرح سے مجھے ڈگری مل جائے, اس کے بعد مجھے کوئی جاب مل جائے, چاہے میں بزنس کرنے لگوں, پھر میری شادی ہو جائے, پھر میرا مکان بن جائے, پھر میں ٹور کرنے کے لیے جاؤں گا. بس اتنی مسلمان کی زندگی نہیں ہے. ہم بس اتنا جینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, یا ہم اپنے نبی کے نمائندہ بن کر کے ہیں. ہم اس خطے میں اللہ کے نبی کے نمائندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے. نبی کا دین زندہ رہنا چاہیے. اس دین کو ہم پڑھیں گے, اس دین کو ہم سیکھیں گے, اپنی زندگی میں اتاریں گے اور اگلی نسلوں تک پیش کریں گے. اور اس کے بعد پھر تعلیم بھی حاصل کریں گے, جاب بھی کریں گے, خوشیاں بھی منائیں گے, شادیاں بھی کریں گے, ٹور بھی کریں گے, مگر مسلمان بن کر. اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم اسلام چھوڑ کر کے باقی جو چاہیں کرتے رہو. تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو دین چھوڑنا چاہتا ہے, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه, میں نئی قوم لاؤں گا جو تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں. تو آج بھی اس ایسے طوفانی دور میں
جب مسلمانوں کا قافیہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے، آج کے اس دور میں بھی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور اسلام اپنی سچائیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تقریباً ہر ہفتے میں کہیں نہ کہیں سے کوئی فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، جناب ہمیں ویب سائٹ بتائیے، ہم اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، جناب ہمارا یہ کنفیوژن دور کر دیجئے، جی نبی کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں، جب سوالات آتے ہیں ان سوالوں کو سن کے فوراً سمجھ میں آتا ہے یہ تو اسلام کے سچے طلبگار ہیں، بس سمجھنا چاہتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ شانوں خوش کو ان کی ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ساری دنیا میں اسلام کو روکنے کی تمام طرح کی تدبیریں چل رہی ہیں، حکومتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود اسلام اپنی سچائی سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا، اور کھینچتا اس طرح سے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، مشہور شخص گزرا ہے جس کا نام خالد لطیف گابا تھا، اور وہ اصل میں خالد لطیف نہیں تھا، وہ غالباً کپور لال تھا۔ کپور لال گابا نام کا شخص جو کیمبرج میں پڑھتے تھے، اور وہاں انہوں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، اور سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے وہ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو علامہ اقبال نے طے کیا کہ اس کا نام ہے کپور لال، یعنی کے ایل گابا، یہ کے ایل اسٹینڈ رہنا چاہیے، لہذا ہم ایسا نام اس کا سلیکٹ کریں گے کہ اس کا نام میں کے ایل بدلنا نہیں چاہیے، چنانچہ کپور لال کو نام کر دیا گیا خالد لطیف گابا۔ تو خالد لطیف گابا کیمبرج سے پڑھ کر کے آئے، مجھے نہیں معلوم ہے وہ کس شہر کے رہنے والے تھے، یاد نہیں ہے، پڑھا ہے اس کی سوانح ہے پڑھی ہے۔ بہرحال جب وہ واپس آئے تو لاہور میں تھے، اور وہاں لاہور میں انگریز جج تھے، ان کے ساتھ ان کی کوئی انبن تھی، اس انگریز جج نے جھوٹا مقدمہ لگا کر کے جیل میں پہنچا دیا، اور ساتھ میں اس کو ضمانت اتنی بڑی لکھی کہ وہ خالد لطیف گابا اتنی ضمانت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ خالد لطیف وہ شخص تھا کہ جس نے سیرت مبارکہ پر کتاب لکھی، دا پروفٹ آف ڈیزرٹ کے نام سے، جس کا ترجمہ اردو زبان میں بھی ہوا، اس کتاب کا نام ہے پیغمبر صحرا۔ تو خالد لطیف گابا کی لکھی ہوئی کتاب پروفٹ آف ڈیزرٹ، اس کا ترجمہ پیغمبر صحرا، یہ خالد لطیف گابا جیل میں، اور جرم کوئی بھی نہیں، بہرحال جیل میں ہیں۔ وہاں اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں نے اپیلیں کی کہ پیسہ جمع کرو، ہم اس کے لیے ضمانت پیش کریں گے کورٹ میں تاکہ یہ رہا ہو جائے۔ اپیلیں جمع ہوتی رہیں۔ اس زمانے کے مشہور اخبار تھا زمیندار، ظفر علی خان اخبار نکالا کرتے تھے، ان کی اپیل شائع ہوئی، علامہ اقبال نے بھی اپیلیں کی، عبدالمجید سالک نے اپیل کی، اور دوسرے وہاں لاہور کے جو بڑے بڑے حضرات تھے کوششیں کی، لیکن پیسہ جمع نہیں ہو پایا کیونکہ بہت بڑی رقم جمع کرنی تھی، ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً آج کے کئی کروڑ روپے۔ بہرحال یہ کیا ہوا، سلام محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالد لطیف گابا کے لیے فکر مند ہیں۔ چنانچہ وہیں لاہور کے کسی گاؤں میں کوئی صاحب تھے، اس کے خان میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا خالد لطیف جیل میں ہے، اس کے پیسوں کا انتظام کرو، کیونکہ اس سے ضمانت مانگی گئی ہے اور پیسہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ شخص اٹھا، اس نے اپنی زمینیں بیچی، اپنے باغات بیچے، اپنی پراپرٹیاں بیچی، اپنی فیکٹریاں بیچی۔ وہ بڑا لینڈ لارڈ قسم کا آدمی رہا ہوگا، سردار علی اس کا نام رہا، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو سردار علی نے اپنی ساری پراپرٹیاں بیچی اور پیسہ جمع کر کے کورٹ میں چلا گیا، اور جو جج تھا وہ یہ چاہتا تھا ضمانت نہ آئے اور یہ جیل میں ہی ساری زندگی رہنا چاہیے، پر جب ضمانت پیش کی تو جج نے چاہا کہ ضمانت واپس لے جاؤ، اور یہ دھوکے باز آدمی، اس نے کہا کچھ بھی ہو، بہرحال ضمانت پیش کر دی گئی، خالد لطیف گابا رہا ہو گئے۔ لاہور کی جامع مسجد میں تقریر کرتے انہوں نے کہا مسلمانوں تم میری فکر کرتے یا نہ کرتے، میرے نبی نے میری فکر کی، سلام محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی آج بھی اسی طرح سے لوگ اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آج ہی صبح مجھے ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ اللہ صاحب میں کئی دنوں سے مسلسل سپنے دیکھ رہا ہوں، اور کہیں مجھے دکھایا جاتا ہے یہاں سے پروفٹ محمد جا رہے ہیں مگر مجھے نظر نہیں آتے ہیں، مجھے بتائیے کیا کرنا ہے مجھے۔ اور غیر مسلم شخص کہنے کئی دن سے مجھے سپنے آ رہے ہیں، مجھے بتایا جاتا ہے یہاں سے پروفٹ محمد نکل گئے، میں دوڑتا ہوں مگر وہ مجھے نظر نہیں آتے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بالکل قریب آ چکا ہے، اس کو کسی نے دعوت نہیں دی، اس کو کوئی سمجھا نہیں رہا ہے۔ تو دین اسلام دین حق ہے، وہ دین حق اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ایسا نہ ہو ہمارے ذریعے سے ہمارے دین کو دھوکہ لگے۔ اور اگر ہم اپنے دین پر قائم نہیں رہنا چاہیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہمارے دین، ہم دین کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ نئے لوگ اسلام میں داخل کریں گے اور وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک کالج جس کا نام میں جانتا ہوں، وہاں مسلمان لڑکے ڈانس کرتے ہیں،
اور غیر مسلم لڑکوں نے اسلام قبول کیا اور آ کر انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم تو مسلمان پہلے سے ہو، ہم تو آج مسلمان ہوئے، پرافٹ محمد نے تو اس کو منع کر دیا ہے۔ ان مسلمانوں نے جو پرانے ہیں انہوں نے اس کو دھکے دے کر کے کہا صبح نے ہوگا زیادہ مسلمان نیر کا پانی کرو۔ بہرحال شب برات ہے، اس شب برات میں آگے جتنا وقت ہے اس میں نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اپنی زندگی کے مسائل اللہ سے حل کروائیں۔ جب اللہ نے اپنی ایمان والے کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب وہ بے قرار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب تم بے قرار ہو کر کے مانگو گے تو میرے علاوہ کون تمہاری سنے گا؟ اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کون کرے گا تم سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ اپنے بندوں پر کبھی کوئی ظلم نہیں کرتا ہے۔ کہ ظلم کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے نافرمانوں کو بلکہ گالیاں دینے والوں کو بھی کھلا رہا اور پلا رہا ہے اور ان کو بھی خوشیوں سے نہلا رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ شانہ، اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا، بلکہ کبھی کبھی تو جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ کہ گناہ کو یاد کر کے کہتا ہے یا اللہ میں نے تو یہ گناہ بھی کیا، میں تو یہ گناہ بھی کیا، میں کیسے اپنا چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، میں کیسے آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اس بے قراری اور شرمندگی پر اللہ کو پیار آتا ہے، اور پیار آنے کے بعد کہتا ہے تیری دعا مجھے زیادہ پسند ہے اس بندے کے مقابلے میں جس بندے کو اپنی عبادت کا غرور ہے، جس بندے کو اپنی عبادت پر ناز ہے، جو بندہ سمجھتا ہے مجھے خدا سن ٹوٹ مون کیا خدا، اس سے زیادہ مجھے تیری بے قراری اچھی لگی کیونکہ تو عاجزی کر کے کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یا اللہ ان کے پاس عبادتیں ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے پاس، میں وہ بھکاری ہوں جس کے پاس جھولی بھی نہیں ہے، میں وہ بھکاری ہوں جس کو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی ایک صاحب ملے، وہ ذکر اتنا کرتے ہیں، صاحب نے کہتے ہیں میں سنتا بھی نہیں، وہ صاحب نے بعد میں کہتا تھا خبر خدا بوجھا میں ان کے نا، اتنے لمبے ذکر کرتے کرتے کہتا میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، پھر صاحب نے کہتا ہے میون کہہ جائے خدا بوجھا میون چھوئی نہیں کھل رہا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو کہیں گے یا اللہ بہت کچھ کرنے کے بعد پھر کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس نے سمجھا میں نے بہت کچھ کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ کیا ان کا کوئی قبولیت نہیں۔ شب برات کی اس رات میں فضیلتیں ہیں، عبادت کوئی متعین نہیں ہے، احادیث بہت ساری ہیں، کچھ حدیث ضعیف بھی ہیں، کچھ حدیث قوی بھی ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ان حدیثوں کے متعلق پورا ریسرچ کر کے